اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اقبال نے کہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ آج ایک خاص دن ہے، آج ہم 17ویں رمضان کی سحری میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج کی اس سحری ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید تو کہہ رہے ہیں اپنے انوار سحر ٹرانسمیشن میں، ساتھ ہی ساتھ ان 313 کو بھی یاد کر رہے ہیں جو جنگ بدر میں کفار کے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے سامنے آئے۔ اور جنگ بدر ایک ایسا تاریخی حوالہ ہے جس نے مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو ایک کمی کا حوالہ تھا نا کہ مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، کفار بہت بڑے ہیں، بہت چوڑے ہیں، وہ سب ان کا غرور جو ہے وہ 313 نے خاک میں ملایا اللہ رب العزت کی تائید کے ساتھ۔ آج 17ویں رمضان میں ہم جنگ بدر کے شہیدوں اور جنگ بدر کے فاتحین کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ ایک خاص نقطہ جو ہے وہ جنگ بدر میں ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، اور یہ بات واضح کی گئی کہ مسلمان اگر جذبہ ایمانی کے ساتھ ہے تو پھر وہ تعداد میں اگر تھوڑے بھی ہوں تو جیت انہی کی ہوتی ہے۔ بدر سے جو سلسلہ چلتا ہے اور کربلا تک آتا ہے، کربلا کے 72 آج بھی زندہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جنگ بدر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، یہ معرکہ ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ حق کے لیے نکلتے ہوئے تعداد نہیں دیکھی جاتی، ہتھیار نہیں دیکھے جاتے، جذبے دیکھے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں تو اللہ کی تائید اور نصرت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، 17ویں رمضان کی سحری میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور گزشتہ جو دن گیا ہے اس میں میرا بھائی امجد صابری شہید کیا جاتا ہے، اور آج 17ویں رمضان میں اس کی تدفین ہوتی ہے۔ ہمارا دل، ہماری آنکھیں اسے بھی یاد کر کے اشکبار ہیں۔ ملک کا ایک ایسا سپوت جس نے پوری دنیا میں فن قوالی کے ذریعے پاکستان کا نام روشن کیا، اپنے خاندان کا نام روشن کیا، اور اس تہذیبی روایت کو فروغ دیا۔ امجد صابری کی لحد پہ اللہ تعالیٰ نور کی برسات فرمائے۔ بہت ساری دعائیں، بہت سارے درجات کی بلندی کی دعائیں امجد صابری کے لیے۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں، میزبان ہیں، چونکہ مہمانوں کی صف میں بیٹھتے ہیں میرے ڈیزائنر مرجان مشہدی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ جو دوست ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہم ان کو یہ ہاٹ سیٹ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں، کیونکہ راستہ دینے سے راستے کھلتے ہیں۔ السلام علیکم مرجان مشہدی۔ وعلیکم السلام۔ آج میرا پہلا دن ہے ایز اے میزبانی کے طور پہ منصور ساحل صاحب کے ساتھ، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے، مجھے بےحد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ فرسٹ ٹائم میں ہوسٹنگ کر رہا ہوں، اور وہ بھی منصور صاحب کے ساتھ۔ اور آپ بتائیں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے سر؟ مرجان، میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے میرے ٹیم ممبر جتنے بھی ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ اس کا اظہار کریں۔ ہمیں یہ پلیٹ فارم اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، میں چینل مالکان کا شکر گزار ہوں، جو انتظامی یونٹس ہیں ہمارے پاس، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، کیمرہ مین اور پی سی آر میں جو لوگ دوست بیٹھے ہوئے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں خاص طور پہ، اس لیے کہ یہ ایک ٹیم یونٹ بنتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم اکیلے ہی چلے تھے اس کارواں کی طرف، اور یہ پورا ایک خوبصورت سا کارواں بنتا چلا گیا۔ جی بالکل۔ فرسٹ پروگرام جب آپ کے ساتھ کیا تو اس وقت مجھے واقعی میں تھوڑا سا میں نروس تھا، کیونکہ K21 کے ساتھ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا، لیکن آپ نے جو حوصلہ دیا، جو جرت مجھے دی، جو قناعت، جو برداشت کا مجھے سبق دیا ہے منصور صاحب،
وہ میرے آج اتنا کام آیا ہے کہ آج 7ویں رمضان کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ لائیو کر رہا ہوں اور مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے. میرا حوصلہ بلند ہوا میرے ان سارے دوستوں نے جنہوں نے مجھے اتنی پذیرائی دی, اتنی میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا, اور یہ سب انہیں سب چیزوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے اگر آپ صدق دل سے نکلتے ہیں. وہی حوالہ ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ہمارے ٹیم ممبر امجد قریشی کا ہے. السلام علیکم. الحمدللہ. آپ بتائیے, آپ کی جو احساس کا ایک پیغام تھا جو آپ اور ہم مل کر کچھ دوستوں کی مدد کر رہے ہیں, کیسے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کتنا آپ کو ابھی مزید ہوپ نظر آ رہا ہے کہ ہم اور دوستوں کی مدد کر سکیں گے؟ جی منصور بھائی, یہ آپ ہی کا دیا ہوا حوصلہ ہے اور آپ کی الحمدللہ, دینی گائیڈ اللہ لائن کا ہے, کرم ہے, اللہ آپ کا کی کرم. دینی گائیڈ لائن ہے جس پہ ہم دوڑ رہے ہیں, بلکہ جو سمجھ لیں کہ بھاگ نہیں رہے, چل نہیں رہے, دوڑ رہے ہیں. الحمدللہ صبح میٹنگ, دوپہر میٹنگ, شام میٹنگ, اور اتنے لوگ ہمیں پذیرائی دے رہے ہیں, اتنے لوگ ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں, چاہے وہ اسکول کی فیلڈ سے ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ہو, چاہے وہ چھوٹے بچوں کی فیلڈ ہو, وہ جو بھی یہ لوگ آواز دے دے کے بلا رہے ہیں. پہلے تو ہم لوگوں کے پاس جا رہے تھے, یار یہ کام کر دو ہمارا, یار یہ ہمارے اس میں پارٹیسپیٹ کر لو, اس میں یہ کر لو, لیکن آج ہمیں لوگ کال کر کر کے بلا رہے ہیں کہ ہم صاحب آئیے, ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ہم کس طرح آپ کے احساس پروگرام میں ایک چھوٹی سی نیکی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو مجھے بے حد خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے پاس آج کی ڈیٹ تک اتنے راشن کے بیگس آ گئے ہیں کہ جو ہمارے پاس مطلوبہ لسٹ ہے نا, اس سے بھی ہمارے پاس زیادہ راشن آ گئے ہیں. تو اب میں یہ گزارش کروں گا آپ کے اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ آپ کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں میں ہاٹ سیٹ پہ, کہ اب ہمارے پاس راشن تو وافر مقدار میں ہیں. اب اگر ہمیں کچھ کیش کی شکل, وہ عید کی ضرورتیں جو ہیں لوگوں کی ہیں, کوئی کپڑا لتا, کوئی کیش, کوئی جوتے, اس ٹائپ کی کچھ چیزیں اگر ہمیں ملیں تو ہمارے لیے زیادہ حوصلہ افزا بات ہوگی, زیادہ خوشی کی بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, اس کے ساتھ میرا بھائی آرٹس کاؤنسل کے, جیسے میں نے بتایا نا, صدر آرٹس کاؤنسل محمد احمد شاہ ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز, انہوں نے ایک کنبہ بنایا ہے, ایک فیملی ہے, خاندان ہے آرٹس کاؤنسل. اور آفاق بشیر قادری ماشاءاللہ میرا بھائی, بہت اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, بہت خوبصورت نعتیں پڑھتا ہے, یہ بھی آج ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. آفاق بشیر بھائی سے کچھ سننے سے پہلے وہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے, ہمیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست, ہمارے بھائی شعیب قریشی نے امریکہ سے کچھ سامان ہمیں بھیجا تھا. یہاں ہمارے بہت ہی ایسے دوست تھے جن کے لیے ہم نے خاص طور پہ ان سے کہا تھا. تو ہم 2-3 دن سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ہمارا رابطہ ہو جائے ٹیلی فون پہ. تو میرا خیال ہے کہ شاید کچھ ٹیکنیکل کے دوست بتائیں گے کہ کیا کال اگر لگ گئی ہے تو میں ان سے بات کرنے کی پوزیشن میں شعیب بھائی السلام علیکم, میں منصور ساحر بات کر رہا ہوں ساری ٹرانسمیشن سے, K21 انوار سحر سے. کیسے مزاج ہیں, اور تھوڑا سا اپنی یہ جو آپ نے IHF بنائی ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ آپ گفتگو شروع کریں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, یہ ہم نے فاؤنڈیشن, اس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن, تقریباً 24 سال پہلے ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی نیو یارک میں, ماشاءاللہ, اور اس کے ذریعے ہم بچوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں پاکستان میں. پہلے ہم انڈیا پاکستان دونوں میں دیتے تھے, اب خالی پاکستان میں دیتے ہیں. ہم اسکول اڈاپٹ کرتے ہیں, کوئی غیبی آفت آ جاتی ہے کسی ملک میں تو ہم اس کے لیے ہیلپ سپلائی کرتے ہیں. جیسے جاپان میں کچھ سالوں پہلے سونامی آئی تھی, پاکستان میں زلزلہ وغیرہ آیا تھا, سیلاب وغیرہ آیا تھا, اس کے لیے بھی ہم نے جتنی ہیلپ ہو سکتی تھی ہم ہیلپ کرتے ہیں. سو بیسیکلی اس کا بیسک مقصد تو فاؤنڈیشن کا جو تھا, جو انڈر پریویلیج کڈز جو ہیں اور انڈر پریویلیج فیملی جو ہیں ان کو ہم ہیلپ کر سکیں. میں چاہوں گا بڑے بھائی اس بات کو تھوڑی سی میں چاہوں گا وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے, کہاں کہاں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. میں سوال دوہرا دیتا ہوں کہ جہاں جو جس ریکٹ میں کام ہو رہا ہے, تھوڑا سا میں چاہوں گا اور وضاحت کریں آپ اپنے. بات یہ ہے کہ اس فاؤنڈیشن میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں مجھ سمیت سارے والنٹیئر ہیں, ماشاءاللہ, کوئی بھی ایک پیسہ نہیں لیتا. یوزلی اس کی فاؤنڈیشن جو ہوتی ہیں اس کا تقریباً 30 سے 40-45% بجٹ جو ہوتا ہے وہ مینجمنٹ میں چلا جاتا ہے. جی, لوکل یہی مطلب کام ہے. آپ نے 100 روپے کسی کو ڈونیٹ کیے ہیں تو تقریباً جو اصل مقصد میں وہ تقریباً 60 یا 65 روپے لگتے ہیں. ہماری فاؤنڈیشن کا یہ ہے کہ ایک پیسہ میں مینجمنٹ میں نہیں لگتا. سبحان اللہ. ایوری سنگل پینی گوز فور دا کاز.
جس کاز کے لیے بھی ہم کھڑے کرتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ اس میں لگتا ہے. اس میں ایک پائی بھی ہم لوگ اپنے مینجمنٹ میں کسی میں بھی بیس نہیں کرتے ہیں. یہ سارے لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں سارے والنٹیئرز ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. جی ہمارے کچھ ایجنٹس ہیں کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، باقی ہم نیو یارک سے ہم لوگ اس کو آپریٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تقریباً 2000 میں ہم نے یہ فاؤنڈیشن شروع کی تھی. ماشاءاللہ. اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں دیا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ ہم واپس اللہ کی جو قوم ہے اور اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو لوگ ہیں جو کہ اس قابل نہیں ہیں، تو ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. کیا بات. اسپیشلی ایجوکیشن، آئی ایم ویری مچ فار ایجوکیشن، کیونکہ جب تک کسی بھی ملک کی اور قوم کے بچے پڑھ لکھ کے آگے نہیں بڑھیں گے، قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے. پہلی وہی اقرا کی ہے. پہلی میں نے کہا وہی اقرا کی ہے. اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بہترین کر رہے ہیں. اور کون سے پاکٹس ہیں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں؟ فیوچر میں کیا پروگرام ہے؟ ہمارے ساتھ جب آپ جڑے ہیں تو ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز کریں گے؟ ذرا میں جاننا چاہوں گا. Pakistan. But as I said in the Lahore Chamber of Commerce the other day, looks for safe havens. IHFU. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں. ہمارا ویب سائٹ ایڈریس ہے. ایکچولی ہمارے آرگنائزیشن کا پورا نام ہے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن. ماشاءاللہ. IHF کے نام سے پکارتے ہیں. ہمارا ویب سائٹ ایڈریس ہے www.ihfusa.org. www.ihfusa.org. اور اگر کسی نے ہم سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ ای میل بھیج سکتے ہیں ہم کو info@ihfusa.org. info@ihfusa.org. جی یہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً اس ایڈریس پر اگر کوئی مشکل ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جو جتنے کام یہ شعیب بھائی بتا رہے ہیں یہ بہت ہی شاندار ہیں. اور کیا کہنا چاہیں گے شعیب بھائی مزید اس سارے معاملے میں؟ تو میں نے بیسک انفارمیشن تو بھیج دی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سوالات ہیں تو بھیجنا، اس کا بھی جواب دے دوں گا میں. جی میں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سوال اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت اچھا کر دیا. جو پاکستان میں ہمارے ساتھ دوست نیڈی ہیں ان کے لیے بہت اچھا کر دیا. ایک گفتگو امجد قریشی بھائی کی طرف سے ابھی آئی ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ جو ہم نے تقسیم کیا ہے وہ تو راشن تو کافی ہو گیا ہے. اب کچھ ضرورت شاید کچھ نقد رقم کی ہے، کچھ یا کپڑے یا جوتے یا اس طرح کا، وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں سے بھی مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. ہلو میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو شعیب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نیو یارک سے ہمارے ساتھ لائن پر تھے. اور امجد بھائی، شعیب بھائی نے کہا کہ اگر اب آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. اب سوال میں ہمارا جو ہے اب وہ آپ پہنچائیں گے کہ بھائی اس وقت اگر ممکن ہے تو یقیناً میں نے کہا نا کہ عید کی ساعتوں میں وہ جو غریب کا بچہ ہے اسے صرف کھانا نہیں کھانا ہے، اس سے وہ ایک اچھا سستا تہوار بھی منانا ہے. تو وہ دوست جو مجھے سن رہے ہیں اگر وہ کچھ ہماری نقد بھی مدد کریں گے تو ہم ایسے دوستوں کو یقیناً ان کے گھر تک جیسے ہم نے یہ راشن پہنچایا ہے نقد رقم بھی پہنچا دیں گے تاکہ ان کے بچے بھی، چھوٹے بچے بھی عید کی خوشیوں کو جو ہے وہ منا سکیں. ایک دفعہ پھر میں شعیب قریشی بھائی کا نیو یارک سے ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے تھے IHF کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے راشن کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. امجد بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں، اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا سر کہ وہی آپ والی بات کہ ایک بار تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شعیب قریشی کا کہ اس نے میری ایک آواز پہ لبیک کہا ماشاءاللہ. اور ہمارے اس پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلا ڈونیشن جو ہے وہ شعیب جی ماشاءاللہ. اور یہ اللہ اس شخص کو نیکی دے، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں
ہمیشہ پاکستان سے کوئی بھی آواز اس کے پاس جاتی ہے, یہ پچھلے 50 سال سے وہیں ہے ماشاءاللہ. اور جب پاکستان سے کوئی بھی میرے جیسا کوئی آواز دیتا ہے کہ یار میں مشکل میں ہوں, میں پریشانی میں ہوں, تو یہ شخص وہ ہے جو سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور وہاں اتنی دور ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے ہماری لوکل جو مہمان ہیں, لوکل جو دوست یار ہیں, لوکل جو فیملی ممبر ہیں, وہ اتنی جلدی نہیں کھڑے ہوتے جتنی جلدی وہ اتنی دور سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک فون کال پہ کھڑا ہو جاتا ہے. بھائی یہ اصل میں انسانیت کا درد جو ہے نا, وہ ایک خاص عطا ہے, وہ ہر ایک کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اور جیسے کہ اس نے بتایا کہ 20 سال پہلے, اس نے 24 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن. ماشاءاللہ. یہ ہر ایک کو پاکستان میں, پاکستان سے باہر, امریکہ میں اور جہاں جہاں اس کے لنکس ہیں, سب جگہ یہ لوگوں کی ایسی بے لوث مدد کرتا ہے اور بدلے میں کچھ نہیں چاہتا. اللہ اکبر. بدلے میں کچھ نہیں چاہتا. سب سے بڑی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے اتنی دور سے اتنا کر لینا, اور آپ کے ایک کال پہ, ایک آواز پہ, یہ اعتماد اور دوستی کا جو ایک رشتہ ہے نا آپ لوگوں کی بانڈنگ جو ہوئی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. کو جو ہے اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے اسی بدلے. بس یہی حوالہ بات ہو رہی تھی نا پروگرام میں, آتا جائے اور جاتا جائے, ایسا ہی عمل کرتا ہے ایسا پہ. وہ مجھے میر احمد نوید کا ایک شعر یاد آ گیا اس ساری صورتحال پہ. میر احمد نوید ہمارے عہد کا ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کا شاعر, ایک بہت ہی منفرد شاعر. وہ کہتے ہیں کہ سینے سے میرے زہر اترنے نہیں دیتے, واہ واہ واہ, سینے سے میرے زہر اترنے نہیں دیتے, اور زندہ رہیں وہ لوگ جو مرنے نہیں دیتے. کیا بات. تو شعیب بھائی آپ کو سلام, خوش رہیے, آباد رہیے, بہت اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے, آپ کو بچوں کی خوشیاں دکھائے, اپنے بچوں کے بچوں کی خوشیاں دیکھیں, شاد رہیں, آباد رہیں, اور ایسے ہی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. آمین. آفاق بشیر میاں, اب یہ اتنی خوبصورت گفتگو ہو گئی تو اب جو ہے وہ کوئی, ارے ہم پڑھ دو تو کیا اچھا ہے بھائی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین اور سامعین السلام علیکم. حمد باری تعالیٰ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے. اے بے کسوں کے والی, اے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا, مشکل میں ہم نے تیری, مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. اے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. حاجت رواں بھی تو ہے, مشکل کشا بھی تو ہے, مولا حاجت روا بھی تو ہے, مشکل کشا بھی تو ہے. مالک تیرے کرم پہ, مالک تیرے کرم پہ ایمان ہے ہمارا. اے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں سہارا. عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے, مولا عزت ہماری اب تو بس تیرے ہاتھ میں ہے. بدلے ابھی زمانہ, بدلے ابھی زمانہ, کرتے رہو اشارہ. اے بے کسوں کے والی, دے دے ہمیں چارہ. تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو, مولا تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو. تو چاہے تو ملا دے, تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے
دلوں کو اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا مشکل میں ہم نے تیری مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات. کتنی تاثیر ہے اور اتنی روحانیت سی ایک سما سا بن جاتا ہے کہ واقعی میں بہت خوشی ہوئی اور خدا کریم آپ کو اس فیض سے اور منور کرتا چلے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, جزائے خیر دے آفاق بشیر بھائی کو. تو اپنا امجد قریشی صاحب, جو صورتحال اس وقت ہمارے معاملات میں چل رہی ہے, جو بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, ہم آپ کے ساتھ جب بیٹھ کر چیزیں بہتر کر رہے تھے, لوگوں کے لیے کچھ پلان کر رہے تھے, تو 2-4 لوگ تھے, پھر اس کے بعد لوگ بڑھنے لگے. ماشاءاللہ عمران شیخ بھائی کی آمد ہو گئی, اور بھی 2-4 دوست ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. ایک وکیل صاحب, کیا نام تھا ان کا, ماشاءاللہ. تو ایک ٹیم منصور ساحر جو ہے ناظرین, وہ مطلب آپ کی بہتری کے لیے بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں. اور وہ جو ہم نے کہا تھا ایک سلسلہ ہم نے کہ جس طرح یہاں پہ جو پرابلمز آ رہی ہیں خاص طور پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے, تو وہ بھی ہمارے پاس کچھ میسیجز آئے ہوئے ہیں دوستوں کے کہ جی ہمارا یہاں مسئلہ تھا, ہمارا یہاں مسئلہ تھا. یہ مسائل بھی آپ اس کو لائن اپ کر رہے ہیں, آپ کس دن ہم نیکسٹ ویک میں جائیں گے؟ جی منصور بھائی بالکل میں کر رہا ہوں, کیونکہ اس دن جب بیٹھے تھے وہ انس وغیرہ اور دوسرے رانا صاحب بھی بیٹھے تھے, تو اس کے بعد سے واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں بہت سارے میسیجز آئے ہیں, اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمیں ان کے مسائل کا حل کرنے کا پلیٹ فارم ہے. صحیح ہے. ایسے بے شمار میسیجز آئے ہیں کہ جی ہمارے پاس فلاں پیسے پھنسے ہوئے ہیں, فلاں جگہ پھنسے ہوئے ہیں, فلاں پرابلم ہے. تو میں اس پہ ورکنگ باقاعدہ شروع کر دی ہے, بلکہ تقریباً کر لی ہے. اس میں کچھ بلڈرز کو حضرات کو جو ڈیلیور کر رہے ہیں اچھے لوگ, ان کو بھی بلایا ہے, جو نہیں کر رہے ان کو بھی میں نے انوائٹ کیا ہے. وہ تو نہیں آئیں گے, آپ کیا تو ہے سر, اب وہ نہیں آئیں تو وہ ان کی مرضی, لیکن میرا خیال ہے آئیں گے. اپنے آپ کو لوگ دنیا کو فیس نہیں کریں گے تو کام نہیں کر سکیں گے, لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا. پھر ہمارے کنزیومر جو لوگ ہیں بیچارے اینڈ یوزر ہیں, ان کو بھی میں نے کہا ہے. پھر عمران شیخ صاحب کو میں نے کہا یار تھوڑا سا ٹائم آپ کو اور دینا پڑے گا. تو ہم اس پہ پورا پروگرام, میں نے آپ سے اس دن بھی ریکویسٹ کی تھی, آج پھر کر رہا ہوں کہ پورا کنسٹرکشن کے پروگرام بالکل کریں گے. یہ بھی ایک نیکی ہے نا سر, بالکل نیکی ہے. جو لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, جو پرابلم میں ہیں, جو پریشانی میں ہیں, ان کی پرابلم کا سدباب کریں. میں اور آپ مل کے ان کے مسائل کی طرف توجہ دیں, ان کے حل کی طرف توجہ دیں. میرا خیال ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ آپ کے ہمارے 2-3 دن جو اگلے ہیں وہ ذرا بزی ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا ہے, میں آپ کو پورا اس کو بتاؤں گا چیک آؤٹ کر کے کہ کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. امجد بھائی, اسلام جب یہ کہا جاتا ہے کہ مکمل ضابطہ حیات ہے, تو آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. اسلام آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے فرائض سے غفلت برتیں, ان کو تیاگ کر چھوڑ کر رہبانیت کی راہ اختیار کر لیں. اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا جو بھی طرز زندگی آپ کے سامنے آتا ہے نا, اس میں ہر چیز کی مثالیں واضح ہیں. بالکل. اب جو لوگ بیچارے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر, جو غریب بیوائیں ہیں, جو پینشنرز ہیں, جو چھت کے خواہش مند ہیں, چھت کے خواہش مند تھے, واحد ایک ان کی خواہش کہ بھئی 1-2 کمروں کی چھت ہمیں مل جائے بچوں کے لیے, اس میں بھی جب پرابلمز آتے ہیں تو پھر وہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے, لیکن کریں گے انشاءاللہ اس کو جلدی. سر میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں تھوڑا سا, کہ ہم راشن کا تو کر رہے ہیں نا, یہ تو ایک پیٹ کی وہ ہے ضرورت انسان کو زندہ رہنے کے لیے, لیکن چھت بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا راشن ضرورت ہے. کہ اگر جو جیسے میں باپ ہوں, میں چاہوں گا کہ میں جاتے رہتے دنیا سے اپنے بچوں کے لیے ایک چھت کر کے جاؤں, اور وہ چھت کا خواب اگر میرے مرنے تک پورا نہ ہو تو وہ تو میری روح پھر یقیناً میں بھٹکتی رہے گی, بلکہ تڑپتی نہیں رہے گی, بھٹکتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ناظرین, ہم حتی الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں اپنے اس سحری سیگمنٹ میں ہم ان مسائل کو بھی ارباب اختیار کے سامنے رکھ دیں جو عوام سے براہ راست جڑے ہوئے ہیں, جن کا حوالہ جو ہے وہ عوام الناس کے ساتھ کنیکٹ ہے. مرجان, آپ ایک خاص شعبہ ہے آپ کا,
تو آپ اپنے شعبے میں جب دیکھتے ہیں تو رمضان جب آتا ہے تو اس کی کیا رونقیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے میڈیا انڈسٹری کے سیلیبریٹیز ہیں وہ اس کو کس طرح منا رہے ہوتے ہیں، اور آخری دنوں میں جب عید کی تیاریاں عروج پر پہنچتی ہیں تو پھر کیسا ماحول ہوتا ہے؟ سر پورا سال ہمیں اس مہینے کا انتظار رہتا ہے، اور اس مہینے کی ہم تقریباً 3-4 مہینے پہلے سے قبل سے ہم لوگ اس کا تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. اور رہا سیلبس کی بھی وہی عام انسانوں جیسی لائف ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑے سے زیادہ بزی ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ مختلف چینلز پہ جا کے ان کے یا تو انٹرویوز ہوتے ہیں یا ہوسٹنگ وغیرہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بس سونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. 3 سے 4 گھنٹے بھی اگر مل جاتے ہیں تو وہ بہت رہتا ہے. آپ میری ہی مثال لے لیں، آپ کے سامنے ہیں 4-5، ہم سب کی مثال ایک جیسی ہے، جیسی ہوئی ہوئی ہے اس وقت. لیکن شروع میں لگا اور تھوڑی سی سستی بھی آئی اور تھوڑا سا فیل بھی ہوا، لیکن پھر باڈی عادی ہو گئی. اب مزہ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ٹریک پہ بھی آ گئے ہیں، سارے چینلز کے پروگرام ٹریک پہ آ گئے ہیں الحمدللہ. اور اینکر بھی اس وقت جو ہیں وہ بالکل مطمئن، اور ہوسٹنگ وغیرہ جو ہے اپنے بہت اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن وہ انرجی ناظرین کرام، یقیناً آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، وہ انرجی جو استاد محترم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین میں تھی، وہ ساری ٹرانسمیشن بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر افطار ٹرانسمیشن بھی کرتے تھے، اس کے بعد افطار کے بعد شو بھی کرتے تھے. تو وہ تو ایک وہ لیول ہی الگ تھا. دیکھیں ہر چیز کے لیے نا اللہ نے بیسٹ کوئی نہ کوئی بھیجا ہے، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن سٹارٹ کے بانی کنگ جس کو کہا جائے نا، وہی تھے اور وہ کر کے گئے. آج دیکھیں میرا 5 سے 6 چینلز میں آنا جانا، اور ہر کوئی کسی نہ کسی بہانے ان کو یاد کر رہا ہے، اور اچھے لفظوں میں یاد کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا نام آتے کے ساتھ لوگ ان کی غریق رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، فاتحہ کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کی آنکھیں آپ دیدہ ہوئی ہیں باقاعدہ. میں نے آپ کی آنکھوں میں کئی دفعہ آنسو دیکھے منصور صاحب، تو مجھے فیل ہوا کہ واقعی میں استاد اور شاگرد کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہے نا. ہمیں اپنے ایسے ٹیچرز ہیں جو آج تک یاد آتے ہیں، اسکولز کے ہیں یہ وہ. تو ظاہر ہے آپ نے تو اتنا بڑا کام ان کے ساتھ کیا ہے. شاعر آن لائن میں آپ ہوا کرتے تھے، آج آپ کی پہچان ہی عامر لیاقت کے پروگرام کے اس میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ کی تعلیم ہے منصور بھائی، لیکن اس کے علاوہ آپ کے لیے لوگ یہی یاد رکھتے ہیں کہ آپ نے جو ان کے ساتھ جو پروگرام جو کیے تھے. اور لوگ، میں نے کئی لوگ ایسے جو یوٹیوب پہ آپ کو سرچ کر رہے ہیں عامر لیاقت کے ساتھ نا، تو میں نے یہی ان سے کہا، میں نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے، دیکھا ہے کچھ پروگرامز میں. آپ اپنی یادیں شیئر کریں. میں اپنی کیا یادیں آپ سے شیئر کروں؟ منصور بھائی میں باپ کا کلام ہی کروں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا خلا پورا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ایسے ہی عام ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، جس میں عمر شریف بھی ہے، جس میں امجد صابری بھی ہیں. ایسے ہمارے پاس بے شمار لیجنڈز ہیں، ضیاء محی الدین صاحب ہیں، جن کا خلا کبھی زندگی بھر پورا نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل. دوسرا عمر شریف نہیں آ سکتا، دوسرا امجد صابری نہیں آ سکتا، دوسرا عامر لیاقت حسین نہیں آ سکتا. اور دوسری ایک بات یہ رہی منصور صاحب، عامر لیاقت صاحب نگینے کی طرح ان پروگرامز میں فکس ہوتے تھے، فٹ تھے، اور قدرت نے جو ان کو انرجی دی تھی، لگتا تھا وہ پیدا اسی کام کے لیے ہوئے. آج مجھے منصور صاحب نے یاد دلایا کہ وہ رمضان ٹرانسمیشن لائیو کرتے تھے، ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی. اس کے بعد آدھے گھنٹے کا وہ بریک نماز وغیرہ کا افطار کے بعد پھر ان کا وہ گیم شو شروع ہو جاتا تھا. گیم شروع ختم ہوا، اس کے بعد سحری کی ٹرانسمیشن شروع. بس وہ میرا خیال ہے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نیند ہوتی تھی بمشکل، اس کے بعد پھر لیکن حشاشت ان کے چہرے پہ جو تھی، حشاشت، انرجی رہتی تھی، وہ برقرار رہتی تھی. گلاب سا چہرہ ان کا، پتہ نہیں کیا شخص تھا وہ، مافاق الفطرت حوالوں کا آدمی تھا. مافوق الفطرت شخص تھا. بالکل بالکل بالکل. اور خوشبوؤں میں رچا بسا، اور لباس کیسے خوبصورت لگتے تھے ان پہ. یعنی جب تیار ہو کر آتے، یقین جانے جو دولہے پہ ایک نکھار آتا ہے نا، آپ دیکھیں جو شیروانی وغیرہ پہن کر آتے ہیں. جب جان بھائی میں نے بھی کہا اور منصور بھائی نے کہا کہ دوسرا عامر لیاقت ہو ہی نہیں سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا. میرا ایک انٹرویو انہوں نے 2013 میں لیا، اور وہ ماں کے موضوع پہ تھا، اور میری مدر کی ڈیتھ ہی ہوئی تھی اس دوران. اور وہ میری کسی صاحب نے نظم پڑھ دی ماں کے اوپر، تو وہ سبھی لوگ وہاں آبدیدہ ہو گئے، میری آنکھوں سے بھی اشباری سے ہو گئے. تو عامر صاحب سائٹ پر بیٹھ گئے، اور یقین جانو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، مرجان ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. درویش آدمی. یہ وہ ان کی جو انرجی تھی نا. آج جو لوگ مجھے کہتے، میں نے کہا تھوڑا سا میں نے کام کیا ان کے ساتھ، یا ان کو دیکھا تھوڑا سا، لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا. میری پیروں کی دھول بھی نہیں پہنچ سکتے. میری اردو کی جو فرسٹ ٹائم، جیسے منصور صاحب بھی کہتے ہیں آپ اردو بہت اچھی بولتے ہیں، بہت روانی سے بولتے ہیں،
تو وہ عامر لیاقت صاحب ہی تھے جن سے ہم دیکھ رہے ہوتے تھے چاہے پروگرام میں ہوں یا لائیو ہوں، ان کے ساتھ الفاظ تھے، نئے الفاظ، کچھ ایسے الفاظ تھے ہم نے انہی کے منہ سے سنے تھے۔ اچھا منصور بھائی، آپ تو ساتھ کام کر چکے ہیں، آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا کہ وہ کتنا خوش اخلاق شخص تھا، جتنا جولی شخص تھا کہ وہ آف کیمرہ جیسے باتیں کرتا تھا نا تو بعض اوقات وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو جایا کرتی تھیں نادانی سے یا جانے انجانے میں، تو وہ ایسے وائرل ہو جایا کرتی تھی، اور اس کے لوگ اس کے حاسدین بہت تھے، اتنے حاسدین تھے کہ وہ جتنا اوپر جاتا چلا گیا اتنے اس کے حاسدین پیدا ہوتے چلے گئے، لیکن اللہ نے جو اس کو عزت دی تھی، وہ کہتے ہیں نا ذل و منتشاب تو ذل و منتشاب، بے شک ایسے ہی ہے۔ مجھے عامر بھائی کی وفات پر میں نے کچھ مصرے موضوع کیے تھے، وہ اچانک ناظرین کرام میرے بھی ذہن میں تازہ ہو گئے، تو میں انہیں ریکال کر لوں۔ عامر بھائی کے لیے میں نے لکھا تھا مرجان میرے بھائی کہ وہ بانکا سجیلا سا کیا آدمی تھا، کیا بات ہے، وہ بانکا سجیلا سا کیا آدمی تھا جو رخصت ہوا ہے بڑا آدمی تھا۔ کیا بات ہے سر، وہ بانکا سجیلا سا کیا آدمی تھا جو رخصت ہوا ہے بڑا آدمی تھا، اور وہ عامر لیاقت کا پیکر تھا ساحر، وہ عامر لیاقت کا پیکر تھا ساحر، کیا جوڑا ہے، یہی سچ ہے ایک دلربا آدمی تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ عامر لیاقت کا پیکر تھا ساحر، یہی سچ ہے ایک دلربا آدمی تھا۔ عامر لیاقت کو ہم جب بھی یاد کریں گے ہماری آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ بے شک۔ آفاق بھائی، آپ کا اتفاق ہوا ہے عامر بھائی کے ساتھ کچھ ٹرانسمیشن میں جانے کا، کام کرنے کا؟ نہیں، اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن لائیو ان کے پروگرام ہم نے دیکھے ماشاءاللہ، ان سے تو بہت متاثر ہوئے، میں کیا پوری دنیا ان سے متاثر ہوئی ماشاءاللہ۔ تو پھر نعت کا جو حوالہ ہے وہ بناتے ہیں، کوئی خوبصورت سی نعت عطا کر دیں ہمیں۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ سبحان اللہ، بے شک، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت۔ میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منگتے خالی رشک جینا طیبہ کی گلیاں، ہر ذرہ فردوس بدامہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ رشک جینا طیبہ کی گلیاں، ہر ذرہ فردوس بدامہ، چاروں طرف انوار کا عالم، چاروں طرف انوار کا عالم، رحمت کی برسات۔ سبحان اللہ، رحمت کی برسات نہ پوچھو، منگتے خالی۔ اور ظاہر میں تسکین دل و
باطن میں معراج دل و جان، سبحان اللہ، ظاہر میں تسکین دل و جان، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے، باطن میں معراج دل و جان، کیا بات ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوچھو منگتے خالی، خالد میں صرف اتنا کہوں گا، سبحان اللہ، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، اللہ اکبر، خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، آہا، یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی وہ رات نہ پوچھو، بھائی سبحان اللہ، یاد نبی میں روتے روتے، کیسی کٹی وہ رات نہ پوچھو، مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور 17 رمضان المبارک سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور ظاہر ہی ہے کہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت سیگمنٹ چل رہا تھا، اور آج کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، کیونکہ آج غزوہ بدر جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جنگ تھی، جس کے اندر مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی تھی، تو آج اس کا نزول ہوا۔ اور اس کے بارے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 17 رمضان المبارک کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوئی۔ قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان فرمایا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زر تھے، لوہے کا جنگی سامان اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ جنگ سے قبل رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جانثار ساتھی بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہاں فلاں کافر قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسے ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس سے لکیر برابر بھی تجاوز نہ کی۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک دن ہی پہلے انہوں نے ہر بات بتا دی کہ کس جگہ کون سا کافر مرے گا، اور رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر ایک اونگ طاری کر دی جس سے ان کی تھکاوٹ طاری ہو جائے، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم جائے اور پانی کی کمی دور ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عز و جل کے حضور عذر نیاز میں گزاری، اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور رحمت
दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लश्कर की जानिब नज़र फरमाई, फिर कुफ़ार की तरफ देखा और दुआ की कि या रब अपना वादा सच फरमा, तूने मुझसे कहा जो तूने मुझसे किया, अगर मुसलमानों का ये ग्रोह हलाक हो गया तो रोहे ज़मीन पे तेरी इबादत ना की जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्ते नाजिल फरमाए, इसके बाद ये ला तादाद 3000 तादाद बढ़ती गई और फिर 5000 हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मुट्ठी भर के कुफ़ार की तरफ फेंकी, जो कुफ़ार की आंखों में जा पड़ी। मुसलमान इस दीदा दिलेरी के साथ लश्कर कुफ़ार को इबरतनाक शिकस्त दी। 70 कुफ़ार असली जहन्नम और इसी कदर यानी 70 कुफ़ार गिरफ्तार हुए, जबकि 14 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाई। ग़ज़वाए बदर में मुसलमान बज़ाहिर बेसरो सामान और तादाद में कम थे, मगर ईमान और इखलास की दौलत से इतना माला माल थे कि इनके दिल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत और जज्बा अताअत से लबरेज था, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इनकी मदद और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं इनके शामिल हाल थीं। यही वो असबाब थे जिन्होंने इस मार्के को यादगार और क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए मशले राह बना दिया। तो मंसूर, मैं समझती हूँ कि जो आज के दिन की निस्बत है और ये जो मैंने पूरा वाक़या यहाँ पे बयान किया, तो देखें कितनी ईमान की ताकत है ये, कि अगर यही ईमान की ताकत हम आज भी अपने दिलों के अंदर उसी तरीके से जिंदा कर लें। आज भी हम दावा तो करते हैं हम अपने नबी से मोहब्बत का, मगर अगर हम अपने नबी के मोहब्बत के साथ साथ उनके बताए हुए रास्तों के ऊपर चले तो फिर मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान की निदा जो डेफिनेशन आई है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, सत्तारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। सुभान अल्लाह। जब आप मुसलमान के बेसिक पर आते हैं तो मुसलमान तो फिर जब जागता है तो फिर तो बड़ी, अब वो जो आप बात रिलेट कर रहे हो ना कि वाकई वो दौर ऐसा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जज्बा ईमानी के साथ उन 313 को मैदान बदर में उतार दिया और फिर अपनी नुसरत फरमाई। तो अल्लाह ताला से हमारी हम गुनाहगारों की हाथ जोड़कर, हाथ खोलकर, गिड़गिड़ा कर, सजदे में जाकर, आज जहां जहां मुसलमान मेरी ये बात सुन रहे हैं, आज इस दिन के हवाले से जब हम फज्र की नमाज अदा कर रहे हों तो हम अल्लाह ताला से ताईद और नुसरत मांगें, हम गिड़गिड़ा कर ये फरियाद करें कि मालिक आज भी जहां जहां मुसलमान जो हैं कमजोर हैं उन्हें गलबा अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे साथ कुछ नए मेहमान हैं, इनका भी बिल्कुल ऐसे ही है। और आप लोग K21 के नशरियात सहरी की देख रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, और हर सेगमेंट के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत ही खूबसूरत सा गुलदस्ता आप लोगों के सामने रखें और आप लोग उसे देखते देखते सहरी नोश फरमाएं। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया एक ऐसी पर्सनालिटी ने जिनको आप अक्सर कराची के ऊपर बात करते हुए सुनते होंगे, जिसको आप अक्सर उन मसाइल के ऊपर बात करते हुए सुनते होंगे जिनसे आम आदमी को बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा होता है, और काफ़ी सारी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर भी पहले आ चुके हैं। मैं मुखातिब हूँ अंजुमन ताजराने सदर कराची जावेद शम्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी दुआ है, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और शहर के इस लम्हात में मुझे भी याद रखा, आपकी शुक्रिया। जावेद भाई, जो अभी निदा ने जिक्र किया कि जो बायर है, जो मतलब छोटा गाहक है, पिछले कुछ बरसों से वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। आप अंजुमन ताजरान कराची के सदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सारा डाटा भी होगा, तो क्या अब कुछ आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले चंद महीनों में कुछ बेहतरी आ रही है मामलात में? सरकार ने कुछ बेहतरी की है, कुछ स्टेप ऐसे उठाए हैं? गरीब आदमी की तो जो कुव्वत इस्तिताअत थी, खरीद थी, वो बहुत ही डिस्टर्ब हुई है पिछले बरसों में। इस पे कुछ थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे मौजू पे बात की। देखें, होता ही है कि आमतौर पे आम लोग जो होते हैं या आम जो ख़रीदार होते हैं वो हमारे मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है, पसमानदा लोग ज़्यादा हैं, अमीरी कम है या खुशहाल घराने कम है।
تو ان تمام لوگوں کو جب خریداری کے لیے خاص طور پہ رمضان المبارک کے ان دنوں میں، عید بقرہ عید کے دنوں میں جب اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم اسے کیسے پورا کریں. اچھا اس کے پیچھے کچھ اغراض و مقاصد ہیں، کچھ چیزیں ہیں، میں آپ کو بیان کر دوں. جی ہوتا یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، ہم نے پابندیاں لگا دی، ہم نے جرمانے لگا دیے، ہم نے گرفتاریاں کر لی. کچھ ہی نہیں ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، جو ذخیرہ اندوز ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلے کھیتوں سے، کھلیانوں سے منڈیوں تک مال کی رسائی ہوتی ہے. جب مال منڈیوں تک پہنچتا ہے تو وہاں اس کی بولی لگتی ہے، قیمت مقرر ہوتی ہے جو انتہائی کم درجے پر ہوتی ہے، انتہائی کم قیمتوں پر ہوتی ہے. وہاں بیٹھے ہوئے آڑتی لوگ جو ہیں، جس میں حکومتی ارکان اور وہ مل کے اس کا ریٹ طے کرتے ہیں اور پھر ان کو مہنگی طور پہ فروخت کر کے ریٹیلر تک پہنچاتے ہیں جو شہروں میں یا دیہات میں یا قصبوں میں جاتا ہے مال. اب اس دوران جو قیمتوں کا فرق آتا ہے وہ غریب آدمی، عام آدمی پہ اثر انداز ہوتا ہے. اچھا تاجر دیکھیں نا، ابھی کتنی پیاری باتیں آج کے غزوہ بدر کے حوالے سے ندا نے کی، آپ نے کی اور پورا واقعہ بیان کیا. اس سے جہاں ایک طرف ہمت، حوصلہ، بلندی، سرشاری ملتی ہے، وہاں آپ کو قناعت بھی آتی ہے، آپ کو خلوص بھی آتا ہے، آپ کو اپنائیت بھی آتی ہے، آپ کو چاہت بھی آتی ہے، دوسرے کے لیے مر مٹنے کا مقام بھی آتا ہے نا. تو یہی وہ دن ہے. ایسا نہیں ہے کہ تاجر مہنگا بیچ رہا ہوتا ہے، تاجر کو پیچھے سے مہنگا مل رہا ہوتا ہے. ہم نے حکومت کو ہر مرتبہ ایک ہی بات کہی ہے کہ آئیں منڈیوں سے لے کے بازاروں تک کا جو ریٹ ہے اس کو مقرر کریں. دیکھیں ابھی چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ 13 روپے کا اضافہ ہوا، پھر 6 روپے کم ہوئے، مزید اضافے کی طرف چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اچانک عید میں اب 12-14 دن رہ گئے، 13 دن رہ گئے، حکومت نے آج جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ 10 روپے کا اضافہ کیا ہے. اس کا مقصد کہ جو لوگ گاؤں سے، دیہات سے مال کھیتوں سے لے کے شہروں تک آ رہے ہیں، ان کی قوت خرید میں، ان کی ٹرانسپورٹیشن میں جو اضافہ ہو جائے گا اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ خریدار پہ پڑے گا. ابھی تک حالانکہ فروٹ کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے آپ دیکھیں قیمتیں مستحکم نہیں ہو پا رہی ہیں. اچھا ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا اور ببانگ دوحل کیا. ہم نے کہا جی وہ تمام اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جو دکانداروں پر یا ٹھیلے والوں پر جرمانے کرتے انہیں روکیں. وہ سب سے پہلے سبزی منڈی جائیں اور وہاں سے نکلنے والی قیمتوں کو، جہاں سے مال سپلائی ہو رہا ہے، ترسیل ہو رہی ہے، اس کو پکڑیں. اگر وہ ان کی قیمتوں پہ وہاں سے نکلے گا حکومت کی تو پھر ریٹیلر بھی اپنی قیمت پہ بیچے گا. بالکل سمجھ میں آنے والی بات. اس میں کالی بھیڑیں بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تاجر سارے ہی صاف ستھرے. ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ساتھ میں شامل ہوتے ہیں جو قیمتوں کو خود ہی بڑھا دیتے ہیں اور اس کا اثر عام آدمی پر ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، ہم بھی جاتے ہیں، مائیں والدین اپنے بچوں کو لے کے بازار میں خریداری کے لیے آتے ہیں، وہ فروٹ نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں، مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے دسترخوان کو نہیں سجا پاتے. اچھا لعنت ہے ایسے شخص پہ جو ان دنوں پہ جو ہے وہ مہنگائی کا عذاب نازل کرے یا لوگوں کے گھروں تک وہ میسر نہ کر سکے اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں جس کو اللہ نے آپ سے اور مجھ سے منسوب کی. بالکل ایسے ہی جاوید شمس، کیونکہ باہر ممالکات کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو رمضان کریم کے اندر وہاں پہ اشیاء جو ہے وہ بہت کم کر دی جاتی ہیں، صرف اور صرف وہ جبکہ نان مسلم ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی دور دور تک واسطہ بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی کیا انہیں ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے ہیں. اور اس کے اندر سے کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ چیزیں افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ ریٹس میں بہت کمی کر دیتے ہیں. امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، ایون یہ افریقہ کے ممالک میں، یورپ میں تمام جگہوں پہ اسپیشل آفر لکھی ہوئی ہوتی ہے. ہم بدقسمت لوگ ہیں، ہم اس ماہ مبارک کو جو ہے وہ نفع کمانے میں خرچ کر دیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. ہم مساکین، غربا، یتیموں کی طرف نہیں دیکھتے. ہم کسی کو کھانا بھی کھلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے 4 کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس شخص کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں یا اس کو کپڑے دے رہے ہیں یا اس کو سامان دے رہے ہیں. رات کی تاریخی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور اس کے بعد راشدین کے دور میں بھی دیکھیں نا، رات کی تاریخیوں میں دروازے بجا کے ان کے گھروں پہ سامان رکھ دیا جاتا تھا کہ کوئی دیکھے نہ کس نے دیا ہے، کس نے لیا. ہم عزت نفس سے کھیلنے والے لوگ ہو گئے. ہم سے باتیں کروا لیں ہم دین کی گفتگو کریں گے، ہم سے باتیں کرا لیں ہم مذہب کی بات کریں گے، ہم سے باتیں کرا لیں ہم غریب اور غربا کی بات کریں گے، لیکن اندر سے ہم ایک ظالم انسان ہیں، ہم ایک جابر انسان ہیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم تاجروں پر یہ فرض ہوتا ہے اور ہم تو اپنی کالی بھیڑوں کو دنیا کے سامنے روشناس کرتے ہیں کہ جی یہ شخص ہے، یہ لوگ ہیں، یہ کمپنی ہے جو مہنگا بیچنی ہے، لیکن حکومتی سطح پہ اس پہ کارروائی نہیں ہوتی.
اور میں آج آپ کے توسط سے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی تاجر کسی صورت میں مہنگائی نہیں کرنا چاہتے، تاجر کسی صورت میں جو ہے وہ آپ کے نوالے کو آپ تک پہنچنے میں دشواریاں نہیں لانا چاہتے۔ اگر حکومت صحیح معنوں میں مال کی ترسیل دکانوں تک پہنچا دے تو یقیناً قیمتیں کم ہوں گی۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں جب قیمتیں طے ہو جاتی ہے پھر اس میں مہینوں 6 مہینے رد و بدل نہیں ہوتا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر سال یہ سوچتے ہیں کراچی کی تاجر برادری کہ جی ہم قیمتوں میں کمی لائیں اور رمضان آفر دیں تاکہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں۔ جی ہاں بالکل۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کبھی بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی پیٹرولیم لیوی بڑھا دی جاتی ہے، کبھی سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کی جو ہے وہ حدیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں وہ تاجر جو کچھ کرنا چاہتا ہے نہیں کر پاتا، اور واقعی یہ ظلم ہے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہات، ہمارے قصبوں میں کہ عام آدمی بڑی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ بالکل ندا، یہ جو جاوید شمس بھائی نے بات کی ہے، یقیناً ہم چاہیں گے کہ یہ ان کی گفتگو کا ایک علیحدہ سے جب پروگرام آن ایئر کے بعد یہ آپ سوشل میڈیا پہ سائٹس پہ ڈلے گا تو ان کا ایک کلپ علیحدہ سے کاٹیے، اور وہ جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم بھی ارباب اقتدار اور ارباب اختیار اور سرکار تک پہنچاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ آپ لوگ کو ووٹ دیتی ہے۔ ہر 5 سال کے بعد آپ لوگ الیکشنز کے اندر آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سب کا اعتماد جیتتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ لوگوں سے پتہ نہیں کتنی امیدیں ایسی وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو اقتدار کے اندر ہم لوگ لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب عوام کو پھر سامنا کرنا پڑتا ہے نا مہنگائی کا، پھر اور دیگر مسائل کا، بجلی کا جیسے بہت زیادہ ان دنوں کے اندر چلا چکے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایون آف ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم پہ آپ گیس جلاؤ تو نہیں ہوتی ہے، افطار کے ٹائم پہ نہیں ہوتی ہے، تو پاکستانی عوام جائے تو کہاں جائے۔ اور یہاں پہ سب سے بڑا پتہ ہے ایشو کیا ہے آج کل، کہ اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹریفک کا بہت یہ ہو گیا ہے کہ روڈز بہت زیادہ خراب ہیں اور اتنے جیم ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہیں سے بھی گاڑی کہیں سے بھی لا کے وہ کھڑے کر دیتا ہے، اور وہیں پہ ٹریفک پولیس بھی کھڑی ہوئی ہے، وہیں پہ سب کھڑے ہوئے، مگر کوئی لائے عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ مافیا کھڑی ہے، پورے روڈ روکے ہوئے، کوئی کہنے سننے والا نہیں۔ وہی آپ کی بات انہوں نے جو بات کی کہ بیرونی دنیا میں ایسا ہوتا ہے ندا، بیرونی دنیا میں جب جو قانون بن جاتا ہے نا وہ وہاں لاگو بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں قانون نہیں بنا ہوا امجد بھائی، لیکن قانون کی عملداری نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ سر یہ بد نصیبی ہے ہماری کہ قانون تو ہر چیز کا ہے لیکن اس پہ کبھی بھی عملداری نہیں ہوئی۔ وہ اب 2-4 دن پہلے آپ ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے افسران ٹھنڈی مشین کے کمروں سے باہر نکلیں گے تو یہ کام ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ ٹھنڈی مشین لگی ہوئی ہے ان کے کمروں میں، وہ آرام سے روزے یہ بد نصیبی رکھا ہے، یا یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو وہ جو غریب آدمی ہے نا وہ اس کو بڑا یہ اتنی بد نصیبی ہے منصور بھائی کہ ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ وائرل چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی کوئی غیر مسلم کی بیوی اس سے مخاطب کرتی ہے کہ بھائی یہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، بچوں کو فلاں کپڑے چاہیے، تو اس نے کیا وہ جواب سنیے اس کا؟ یہ ہم بحثیت مسلمانوں میں ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ وہ کہتا ہے نیک بخت صبر کر جا، مسلمانوں کا مہینہ چل رہا ہے رمضان، یہ گزر جائے تو اس کے بعد لا کے دوں گا، بتائیے کہاں ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ نے کچھ خاص کرم کیا ہے تو آپ سب کو ملاتے ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ وہی جو جاوید شمس میرے بھائی نے کہا کہ ایک پیکج بنایا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، اگر اوپر سے نیچے تک کھیت سے دکان تک سارے معاملات میں جو ہے وہ قانون کی عملداری آ جائے، بیلنس ہو جائے، جو ریٹ دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون بنا تو ہے مگر اس کے اوپر عمل یوں نہیں ہو پا رہے کہ آپ باہر ممالک کے اندر آج بھی چلے جائیں نا تو وہاں پہ حضرت عمر بن خطاب کا قانون فالو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ ممالک کبھی بھی خسارے کے اندر نہیں ہے اور وہ ترقی کے اوپر ترقی ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اور جبکہ بانسبت ان کے کہ ہم ایک مسلمان کنٹری ہے تو ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ دین اسلام کو فالو کرتے ہوئے اپنے قانون کو فالو کرنا چاہیے، حضرت عمر والا ہمیں قانون فالو کرنا چاہیے تاکہ یہ مسلمان جو اتنا ذلیل ہو رہے ہیں آج کل غربت کے اندر اور لوڈ شیڈنگ کی آگ کے اندر، تو ان چیزوں سے بچا جا سکے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ندا، حضرت عمر کے ساتھ ساتھ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ساری ڈائمنشنز میں آپ کو چیزیں سمجھا دی ہیں، بہت ساری، مطلب ان کے دور خلافت میں بھی کتنی بہتری ہوئی کتنے معاملات میں، اور باوجود اس کے کہ بہت مختصر مدت ہے اور شورشیں بھی تھیں، سارا معاملہ نپٹا ہے۔ ہم ان لوگوں کو اگر فالو کرنا شروع کریں گے نا تو پھر یقیناً ہماری چیزیں بہتر ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ ہم ایک اور اچھی بات کر رہے ہیں
کہ جیسے ناظرین ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو بھی دوست ہوتا ہے, جو ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کا حصہ ہوتا ہے, ہم یقیناً اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی تمام جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار بھی کرے. تو آج آپ کی اجازت سے ہمارے K21 نیوز چینل کے میک اپ آرٹسٹ جو ہیں حماد احمد, ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد بھائی السلام علیکم, مائک میں بولیں. تو آج حماد بھائی جب ہم ہلکا سا ٹچ اپ کرا رہے تھے, آپ باقاعدہ میک اپ کرا رہی تھیں, تو حماد بھائی سے ذکر ہوا امجد بھائی, تو حماد بھائی کا ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے. اچھا, نعت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے میک اپ کے ساتھ ساتھ نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں, اور یہاں سے جانے کے بعد یہ تراویحاں بھی کرواتے ہیں. اور ڈے فرسٹ سے جب سے میں نے دیکھ رہی ہوں نا, رمضان المبارک کا مہینہ لگا ہے, تو ان کو میں ڈیلی دیکھتی ہوں کہ یہ میک اپ روم میں فری ٹائم میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. حماد بھائی عطا کر دیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے. بسم اللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں, عادل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, درشن کا تو درشن ہو, نذرانے کا نذرانہ, درشن کا تو درشن ہو, نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے, پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے, بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں, انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں, اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے پڑھا, اور بالکل ایسے ہی ہے کہ جب وہاں کا ذکر آتا ہے تو یہاں پہ جو ایک لہر ہے نا, ہم لوگ کی ایک جو روح ایمان کی جو ہماری تازہ ہو جاتی ہے, تو ہم سب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گی کہ اسی سلسلے کو ہم برقرار رکھتے ہیں. آفاق بھائی بات صرف اتنی ہے کہ نعت پڑھنے کا جو حوالہ ہے نا, وہ جن کو اب اللہ تعالیٰ نے خوش الحانی عطا فرما دی, خوبصورت گلا عطا فرما دیا, وہ تو اللہ کا کرم ہے. لیکن وہ جو میرے جیسے لوگ ہیں جو باقاعدہ کوئی سبیلے نہیں ہے, لیکن ہم بھی پڑھتے ہیں تو یہاں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر ہم کہیں کھو چکے ہوتے ہیں, پھر آواز کا تعلق نہیں ہے. عطا کریں کچھ. بسم اللہ.
صلی علی نبینا صلی علی محمد حضور میں سبحان اللہ سبحان اللہ ساری سبحان اللہ بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار
آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور یہاں پہ جو ہمارے ایم سی آر سے سن رہے ہیں اور بیک اسٹیج کے اوپر لوگ ہیں اور سیٹ پہ بھی, تو سب کی ہی آنکھیں اشکبار ہو گئیں, کیونکہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہماری ہستی ہی کیا ہے, مگر پھر بھی اللہ نے ہمیں اتنی عزتوں سے نوازا ہوا ہے. اور بس یہ بس جڑنے کا ہی حوالہ ہے نا, ہم تو نہیں جڑے ہوئے ہیں لیکن بس آقا کا حوالہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. بے شک, اور یہ ہماری نوکری لگی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ سے کہ اس نے ہمیں اس نوکری کے لیے چنا کہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ رمضان المبارک سے اب تک اور چاند رات تک ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, تو یہ اسی نے ہمیں یہ نوکری دی ہے نا, ورنہ ہماری ہستی کیا ہے کہ ہم ان سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ سے ہم لوگ مخاطب ہوں. بالکل ایسا ہی. کیا آپ کی اجازت ہو تو بریک لے لیں؟ بالکل بالکل ایسی ہے ناظرین, اسی کے ساتھ بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے, تو پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سا سما بندھا ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جاوید شمس کی جانب جاؤں گی کہ ابھی ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے, تو تاجروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا حکومتی سطح کے اوپر. تو وہ کیا پریشانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بہت ٹف ٹائم ان دنوں فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, گزشتہ کوئی 30 سال سے میں کاروبار سے وابستہ ہوں اور پچھلے 9 سال سے جو ہے وہ انجمن تاجران کی صدارت اللہ پاک نے مجھے دی ہوئی ہے. اور انجمن تاجران کراچی سے کشمیر تک ایک بڑی ایسوسیشن ہے. اتفاقی باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان المبارک کے دنوں میں ہی جہاں کراچی شہر میں یا حیدرآباد میں مسائل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج گوش گزار کروں کہ ٹنڈو آدم, ٹنڈو لایار, میرپور, نواب شاہ, بدین, سانگڑ, لاڑکانہ اور دیگر جو ہمارے بڑے شہر ہیں, سندھ کے چھوٹے شہر ہیں اور وہاں کے بڑے شہر ہیں, تو وہاں پر جو ہے وہ صورتحال زیادہ گمبھیر ہے. ایون یہ کہ منصور بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ کل یعنی کہ 18 مارچ کو قانون سندھ میں ہماری انجمن تاجران کی کال پر ایک اسٹرائک کی کال کی جا رہی ہے. اور اسی بنیاد پہ کہ جو ریٹ آپ ہمیں مہیا کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں پابند کر رہے کہ وہ ریٹ کم ہوں. دیکھیں, منڈیوں سے جو مال دکانوں تک آ رہا ہے اس کی ایک ترسیل ہے, ایک طریقہ کار, اس کی قیمت ہے. اگر آپ کیلے کا ریٹ 40 روپے لکھ رہے ہیں یا 35 روپے, تو آپ ہمیں 25 روپے میں دیں تاکہ ٹرانسپورٹیشن کے بعد ہم 40 روپے تک کسٹمر کو دے دیں. اب وہ دکاندار تک جو آ رہا ہے وہ کیلا آ رہا ہے تقریباً کوئی 70 روپے 90 روپے فی درجن. اب اس کو 110 یا 105 روپے میں یا 100 روپے میں بیچ رہے ہیں تو اس پہ جرمانہ ہوتا ہے. اچھا, میں یہاں کچھ چونکہ یہ ایک ایسا پھل جس کا ذکر آپ نے کر دیا جاوید بھائی, ابھی میرا خیال ہے مہینے پہلے کی بات ہے, شاید 80 روپے کے بھی 2.5 درجن کیلے دیے جا رہے تھے, 100 روپے کے 2.5 درجن کیلے دیے جا رہے تھے. وہ اب جو بڑھ کر جو ہے وہ 250-300 پہ درجن پہ چلے گئے, اور وہ اس کا بہت ہی سائز چھوٹا ہو گیا. لیکن کمشنر کراچی صاحب لسٹ نکال دیتے ہیں اور اس پہ پابندی کر دیتے ہیں کہ دکاندار اس پہ مال فروخت کریں. تو کمشنر صاحب سے درخواست ہے ہماری, پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ جناب وہ اس قیمت پہ ہمیں مال بھی تو مہیا کریں, ہمارے دکاندار تک وہ قیمت بھی تو لے کر آئیں تو وہ فروخت بھی کرے گا. دیکھیں, ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مال منڈیوں سے نکلتا ہے اور یہ جب ہول سیلر تک آتا ہے تو وہاں پر قیمتوں کا تصادم ہو جاتا ہے, قیمتوں کا فرق آ جاتا ہے.
اور وہی قیمتیں جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ لالچی لوگ جو ہوتے ہیں، جو تاجر کے لباس میں ہوتے ہیں، جو سپلائر کے لباس میں ہوتے ہیں، بات کی کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ نکل کے باہر آ جاتی ہے اور مال کو شارٹ کر دیتی ہے. جب مال شارٹ ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھیں نا تربوز اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے، تربوز کا سیزن نہیں ہے. کیوں؟ وہ آتا ہے گرمی میں. اب وہ اپریل کے بعد مئی میں اس کی پوری فصل آنا شروع ہوگی اور آپ دیکھیے گا کہ وہ 10 روپے 15 روپے کلو بک رہا ہوگا، لیکن اس وقت وہ 100-120 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. تو سوچیں، یہ جو وجوہات ہیں یہ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ ایک اینکر ہیں، لیکن کیونکہ معاشرے کا حصہ ہے، آپ بھی خریداری کرتے ہیں، محمود صاحب بھی کرتے ہیں، دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہے. تو کیا کمشنر کراچی کو نہیں پتا؟ کیا دیگر پرائز کنٹرول اداروں کو نہیں معلوم؟ کیا حکومتی سطح پہ جو ہمارے وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب ہیں، کیا ان کے علم میں نہیں ہے؟ کیا ان کی ٹیم کے علم میں نہیں ہے؟ ان سب کے علم میں ہوتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ان تمام کے لوگوں کو لفافے جا رہے ہوتے ہیں، معاملات جا رہے ہوتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ موسیٰ کالونی کے محلے میں یا اورنگی ٹاؤن کی گلیوں میں یا قصبہ کالونی کے علاقوں میں یا کورنگی کی گلیوں میں کسی غریب نے روزہ پانی سے کھولا ہے، افطار میں اس کو فروٹ ملا ہے نہیں ملا ہے. یہ ظالم لوگ ہیں، جابر لوگ ہیں. دیکھیں حکومتی سطح پہ اگر سختی ہوگی، میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہماری مارکیٹوں میں آئیں، ہم پہ جرمانے کریں، ہمیں پابند سلاسل کریں، ہمیں نشان عبرت بنائیں، لیکن پہلے اپنا کردار کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اس کے بعد آپ مارکیٹوں تک آئیں. جب آپ ہول سیل میں چینی نہیں دے جائیں گے، جب آپ چاول نہیں دیں گے، جب آپ آٹا نہیں دیں گے، تو پھر کس طرح آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ میری دکان سے جو یا کسی کی دکان سے مال سستا ملے گا؟ دیکھیں ہمارے یہاں ہر سطح کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے. ہم جو تاجر برادری ہے اس میں بھی کالی بھیڑ ہے. میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، میں بابانگ دول کہتا ہوں. دیکھیں یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جہاں آپ کی آخرت سنور جاتی ہے، جہاں آپ کے اور اللہ کے درمیان تمام حدود جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ براہ راست اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں. تو جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جب میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اور میرے کردار میں، میرے عمل میں پختگی نہیں ہوگی، میرے کردار میں جو شائستگی نہیں ہوگی، جب میں اپنی بات پہنچا رہا ہوتا ہوں لیکن اندر سے میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں تو جھوٹا آدمی ہوں، میں تو غلط بیچتا ہوں، 2 نمبر مال بیچتا ہوں، غلط چیزیں کرتا ہوں، تو اللہ مجھے معاف تو نہیں کریں گے نا. وہ بے شک وعدہ واللہ شریک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور یہ معاملات تو حقوق العباد کے زمرے میں آ رہے ہیں. آپ اللہ کا اور انسان کا معاملہ ہو نا ڈائریکٹ، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن میں دنیا کو جھوٹ بول رہا ہوں، دنیا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، ان کو مہنگا بیچ رہا ہوں. اور اللہ کی پیاری مخلوق دنیا میں، اللہ نے جب دنیا تخلیق کی تو سب سے خوبصورت چیز جو ہے وہ انسان تخلیق کیا، اور ہم اس انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے بچوں کا پیٹ سے جو ہے وہ نوالا چھین رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی جاوید شمس صاحب، کیونکہ ہماری جو سینی کی نشریات ہے اس کے اندر ہم ڈے فرسٹ سے بات کریں کہ ہم حقوق اللہ تو ادا کریں، مگر کہیں نہ کہیں ہم حقوق العباد کے اندر چوک کر جاتے ہیں. تو بس میری یہی گزارش ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر بھی کہ خدایا کے حقوق العباد کے اوپر دھیان دیا جائے، تاکہ وہ غریب لوگ، وہ غریب عوام جو کہ سحر اور افطار نہیں کر پا رہی ہے، تو ان کے گھر میں بھی اچھی سحری کا دسترخوان سجے، اچھی افطاری کا دسترخوان سجے. ایون ابھی تو عید بھی کافی قریب آ رہی ہے، اور پھر یہ عید جیسے جیسے قریب آتی ہے تو یہ چوری اور ان کے اندر وارداتوں میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اسٹریٹ کرائم میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے اوپر ہماری حکومتی سطح کے اوپر ہر سال یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، مگر روڈ کے اوپر آپ کو کوئی لاہے عمل نہیں دکھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جہاں تک حکومتی سطح کے اوپر لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں، وہ بدقسمتی سے کراچی تو مسلسل اس کو بھگت بھی رہا ہے اور جھیل بھی رہا ہے. اور ہم یہی کہیں گے آئی جی سندھ جو ہے وہ ایک معتبر انسان ہے، غلام نبی میمن صاحب ان کے ایفرٹس ہیں، انہوں نے قانون کے اوپر بڑا کام کیا ہے، پولیس لا کے اوپر بڑا کام کیا، اور بڑے ایفرٹس استعمال کرتے ہیں. اور ایڈیشنل آئی جی صاحب بھی، جاوید عالم موڈو صاحب بھی بہت قابل انسان ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ گراس روٹ لیول تک یہ معاملہ چلیں گے کیسے؟ اب جگہ جگہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیلوں کے اوپر جو ہے لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، اس لاؤڈ سپیکر کے اوپر صبح شام آوازیں کس رہے، نہ کوئی شخص نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اپنے دیگر معاملات کر سکتا ہے، فیملی پریشان ہے، گلیوں میں چل رہے ہیں، لیکن قانون کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، قانون پہ کہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کے لیے ایک جامع پالیسی ہونی پڑے گی. دیکھیں شاید ہم چونکہ ابھی اپنی ابتدائی مراحل میں، ابھی ہمارے پاکستان کے 100 سال مکمل نہیں ہوئے، تو جب میں یورپ، انگلینڈ، امریکہ، دیگر ملکوں کو دیکھتا ہوں تو شاید وہاں یہ تمام چیزیں سیویلائز اس لیے ہے کہ وہاں ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے. یہ تمام مسائل وہاں بھی کسی دور میں ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو ایشیائی ممالک ہے، خاص طور پہ پاکستان اور یہ بھارت اور یہ بنگلہ دیش اور دیگر، یہاں پہ مسائل ہیں. ہم قانون کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہیں، ہم سگنل پہ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے. تو حکومت کو چاہیے
اکراس دی بورڈ سختی کریں. اور دیکھیں میں نے ابھی ڈی آئی جی صاحب جو سابق تھے ان سے ملاقات کی تھی ٹریفک کے, میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی بائک والوں کے پاس اگر نہیں ہوتے بلب تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہمیں ٹیم دے دیں, ہم بلب مہیا کرتے ہیں. 50,000 بلب کراچی کی موٹر سائیکلوں کے لیے ہم نے اعلان کیا, لیکن اگلے دن جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب تبدیل ہو گئے اور وہ نئے ڈی آئی جی آ گئے. اب ان سے ملاقات کے لیے وقت نہیں مل رہا. ہم تو کرنا چاہتے ہیں, ہم تو 2 سال پہلے بھی یہ کر چکے ہیں کہ ہم نے پورے شہر میں 150 کے قریب جو ہے ہم نے کیمپ لگائے تھے اور وہاں پہ ہول سیل پرائز پر فروٹ جو ہے سیل کیا تھا. ہم نے چینی بھی فروخت کی تھی, جب 215 روپے چینی کا ریٹ ہو گیا تو ہم 130 135 پہ فروخت کر رہے تھے. لیکن ایک شخص یا ایک ادارہ یہ نہیں کر سکتا, من حیث القوم ہمیں منصور اس پہ آگے آنا پڑتا. جاوید بھائی میں قطع کلامی, صورتحال کیا ہے کہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو اندھیرے کا, تاریکی کا رونا جو ہے وہ نہیں رو رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے حصے کا چھوٹا سا ہی صحیح لیکن دیا جلاتے ہیں. جو آپ نے ابتدا میں گفتگو کی تھی نا کہ جب آپ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں کسی غریب کو ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے, تو یہ ہم نے ٹرانسمیشن کی ابتدا میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ڈسکس کیا, اور آپ جیسے بھائیوں کی مدد اور تعاون سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے, ہم نے بہت سارے سفید پوشوں کو خاموشی سے ان کے گھر جا کر یہ راشن جو ہے وہ پہنچایا ہے. اور آج انہوں نے ابتدا میں بات کی امجد بھائی نے کہ اب ہم اپنے دوستوں سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں نقد بھی پہنچائیں تاکہ وہ ان کے غریبوں کے بچے جو ہیں وہ عید کی خوشیاں بھی تو ہو جائیں. اچھا منصور, میں امجد بھائی کی طرف آؤں گی کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ رمضان سے کام کر رہے ہیں, ایون رمضان سے پہلے سے کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں اور جو سفید پوش افراد ہیں ان کی آپ مدد کر رہے ہیں. تو اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو کیا کیا سفر کرنا پڑ رہا ہے؟ پہلی بات تو ندا, ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے, یہ اللہ رب العزت ہمارے تھرو کروا رہا ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی ایسی تھی کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں, سب سے پہلی بات تو. اور جہاں تک مشکلات تو گزر گئیں جو ہم نے 15 رمضان 14 رمضان گزارے, ہم بھاگتے رہے منصور بھائی کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. ابھی میں نے جب آپ تھوڑا سا پہلے سیگمنٹ میں ہماری بات ہو رہی, غالب یاد آ گئے. غالب کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. تو ہم پہلے دن سے مشکلات میں جب کودے تو اس کے بعد پھر ہمیں جو ہے وہ پنچنگ کرنا آ گئی مشکلات کے ساتھ. ہمیں تو وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ وہ کنویں میں گن رہا ہوتا ہے 25 26 مجھے دھکا کس نے دیا؟ تو ہمیں دھکا دیا منصور بھائی نے. تو ہمیں دھکا تو دریا میں چھلانگ لگانے کو کہہ دیا ہم نے, اور ہم اس میں کود پڑے, منصور بلائنڈلی کود پڑے اس کے اندر بغیر کسی سوچے سمجھے. تو اللہ نے وہ مشکلیں اتنی آسان کر دی کہ ابھی میں نے بتایا منصور بھائی کو کہ اب تو خود سے کالیں آ رہی ہیں, اب ہمیں دوڑنا نہیں پڑ رہا. ابھی آج صبح ہی میں نے منصور بھائی کو رابطے میں لیا, میں نے کہا منصور بھائی وہ جو بچوں کا سیگمنٹ آ رہا ہے اس میں یار 4-5 اسکول والے ہمارے پاس آ گئے ہیں جو اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی حصہ اپنے حصے کا دیا جلانا چاہتے ہیں. تو اب تو مشکلات گزر گئیں, اب تو آسانی اللہ تعالیٰ کرے گا آخری رمضان تک. اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر ایک جملہ بڑی دیر سے سوچ رہا تھا میں کہ جاوید صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے, یہ بچپن سے سن رہے ہیں, تو پیچھے ہے کون؟ بتایا انہوں نے, آپ نے غور نہیں کیا. نہیں بتایا بیچ کا جو مڈل مین ہے نا اس کے کردار پہ بڑے سوالیہ نشان لگے. اچھا آخری میں پیچھے تو بیچارہ وہ کسان رہ جاتا ہے جس کو نہیں مل رہا, اس کو نہیں مل رہا. ابھی جیسے ٹماٹر ابھی 100 کے 4 کلو ٹماٹر ہو گئے تھے, تو میں نے سنا ٹماٹر والے کو بیچارے کو 3 روپے 4 روپے کلو مل رہا ہے, جو بو رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, سر یہ اور درمیان والا بندہ کھا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایون یہ کہ اس مزدور کے ساتھ اس کسان کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ مال بھر کر منڈیوں تک آتا ہے اس کا مال نہیں خریدتے, چھوڑتے ہیں, کرائے کے پیسے دینے پڑ جاتے ہیں. وہ غریب آدمی اونے پونے مال دے کے جاتا ہے, اور یہ ظالم جو تاجروں کا لیبل لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں, یہ ظالم لوگ ہیں, اللہ ہی ان کو سمجھے گا. دیکھیں ہر شخص کہیں نہ کہیں داغدار ہوتا ہے, لیکن اتنا داغدار کہ آپ کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے. آپ نے ایک بات کہی کہ دوسرے ممالک جو ہے ہمیں ابھی 100 سال نہیں ہوئے, تو ہم تو 100 سال کی طرف جاتے تو ہم شرم سے جھک رہے ہیں, شرم سے, تو بجائے اوپر جانے کے ہم تو نیچے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک وقت پہ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, اور میری یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ روشنیوں کا شہر 100 سال ہونے تک قائم دائم رہے, تو اس کے بعد بھی رہے, آمین ثم آمین. مگر آج کی آپ عوام دیکھیں نا, آج کا پاکستانی دیکھیں تو یہاں پہ امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک اگر ہم کسان کی بات کریں نا, جو کسان ہمارا پورا ملک چلا رہا ہے,
جو ہمیں اتنی محنت کر کے اناج اگا کے دے رہا ہے، اس بیچاری کی یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ اس کو اینڈ پہ خودکشی کرنی پڑ جاتی ہے. بالکل صحیح بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، بہت اچھی بات کی ہے. اس کے بچے فاقوں سے مر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے. تعلیم ان کو نہیں ہے، صحت ان کو نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے. اسی بنیاد پر اقبال نے کہا تھا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. آپ اگر یہ مطلب ایگریسونیس نہیں ہے، یہ احتجاج ہے. یہ آپ خدارا پاکستان سے جڑا ہر شخص اس بات کا امانت دار ہے کہ اس دھرتی ماں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو تمام تر قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے. اللہ کا واسطہ ہے اپنی سمت درست کر لو اور آقا کی نسبت سے جڑ جاؤ، ان کی پیروی کی طرف آ جاؤ، لوگوں کا مال کھانا ختم کر دو. اپنے اپنے دائروں میں آپ اس رمضان یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنا طریقہ جو ہے، اپنا سلیقہ جو ہے، ہم نے جو اپنا زندگی گزارنا ہے وہ کہیں اس میں کوئی شرعی قوانین نافذ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، رسول سے جڑ جائیں. رسول سے جڑ جاؤ گے تو اقبال نے کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہر چیز بہتر ہو جائے گی. آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، خاص طور پہ جو آپ بات کر رہے تھے سب کانٹیننٹ میں، خاص طور پہ تو جاوید بھائی سب کانٹیننٹ کا ایک المیہ شاید آبادی بھی ہے. پوری دنیا میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں. یعنی ایون کراچی جو ہے ہمارا، کراچی جو ہے ہاں درجنوں ممالک سے رقبے آبادی کے اس پہ ایک چیز میں کہوں گا، دیکھیں من حیث القوم جو ہے نا، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ گرمی آتی ہے تو پنکھا مہنگا ہو جاتا ہے، رمضان آتے ہیں تو کپڑے جوتے مہنگے، فروٹ مہنگے ہو جاتے ہیں، بقرعید آتی ہے تو جانور مہنگے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہر شخص رو کے دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. امجد بھائی نے کہا نا کہ پیچھے کون ہے، پیچھے کون بتائے گا؟ پیچھے بتائے گی حکومت وقت، پیچھے بتائے گا کمشنر کراچی. کمشنر کراچی صاحب سے معلوم کرنا چاہیے کہ آپ ان ملک کے غداروں کے نام لیں میڈیا پر آ کر، ان کو بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کے منہ سے نوالے چھین رہے ہیں. دیکھیں ہماری کوشش ہے، ہمارا کردار جہاں تک اچھا ہوگا ہم اتنے صاحب کردار کے لائیں گے. ہم غلط ہوں گے، ہماری طرف اگنے والی انگلی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں داغدار کر رہی ہوتی ہے. اگر میں آج کمشنر کراچی کے لیے، انہوں نے آج اس بار کوئی میٹنگ نہیں بلائی، اگر بلائی تو اپنے چیدہ لوگوں کو بٹھایا، اس پہ کوئی انہوں نے امپلیمنٹیشن نہیں کری. ایسے ہی فوٹو سیشن ہوئے، کام ہو گیا. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ایفرٹس کیے ہوں گے لیکن سر ایفرٹس ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نہیں ہوتے. آپ لیاقت آباد کی گلیوں میں آئیں، آپ ملیر آئیں، لانڈی آئیں، کورنگی آئیں، بلدی آئیں، نیو کراچی آئیں، کیماڑی آئیں، ہمارے ساتھ دورہ کریں. آپ ایک عام آدمی ہے سر، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ عوام میں کھڑو گے تو بولیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اپنے آپ کو عام آدمی نہیں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اشرافیہ سمجھتے ہیں. ناظرین کرام، ندا چونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے اور سحری کا ٹائم بالکل اختتامی مراحل میں ہے، تو آپ اور میں جو ہے وہ ناظرین سے اجازت لیں گے اور ہم آفاق بشیر بھائی سے کہیں گے کہ کچھ اختتامی سناتے ہوئے چلیں اور انہی کے ساتھ پھر ہم اسکرین آؤٹ ہوں گے. آپ اجازت دیجیے. آج برسی ہے سر، اس حوالے سے اگر وہ قبر اندھیری اگر ہو جائے، اگر یاد ہو تو میرے خیال سے بہت خراج تحسین ہو جائے گا ان کے لیے. ناظرین کیونکہ آج یہاں تدفین کی کل تھی سوری. بالکل ایسے ہی ناظرین، کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ ایک بہت ہی اچھا سا سما بندہ ہوا تھا اور یہاں پہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ پاکستان کے مسائل کے اوپر، کراچی کے مسائل کے اوپر، کہ جس کراچی سے کہ آپ کو جو کراچی پورا پاکستان چلا رہا ہے، جس کراچی سے سب سے زیادہ ٹیکس جاتا ہے، اس کراچی کی عوام کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو خدارہ بس میری یہی گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ وہ ہمارے خلفائے راشدین کے دیے ہوئے راستے کے اوپر چلے، وہ ہمارے نبی کے راستے کے اوپر چلے، ایون کہ وہ اہل بیت کے راستے کے اوپر چلے، کیونکہ جو اہل بیت کے راستے کے اوپر چلا تو وہ انسان تو پھر کبھی نہیں بھٹک سکتا نا. تو بس اسی کے ساتھ ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ملتے ہیں کل، اور کچھ عرض کیجیے. آقا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا.
آقا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا